پیج نمبر 26 پہ آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یہاں پہ بیان کیا گیا ہے دعا کے حوالے سے۔ بچوں، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ دیکھیں ایک تو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے نا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو چیزیں سلیبس کے اندر بھی شامل کی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں، ہم ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس کے لیے ہمیں پتہ چلے اپنے دین کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب پڑھ لیا تو بس چھٹی ہو گئی، بلکہ اس کو اپنے عمل کے اندر ہم لے کے آئیں۔ تو اب یہاں پر فرض کریں دعا کے بارے میں بچوں کہا جا رہا ہے، جیسے آج کل کے حالات ہیں، وائرس کی ایک وبا ہے۔ دیکھیں آج ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مقید ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، کسی ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے۔ تو ان حالات میں خاص طور پر، ویسے بھی اوورآل جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو ان حالات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنا کہ اللہ یہ جو ہمارے اوپر گناہوں کے وبال کی وجہ سے یہ جو عذاب آیا ہے، اللہ اس کو ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا، اور اس میں جو بھی صبح و شام کے اذکار ہیں وہ آپ کوشش کیا کریں، وہ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ناراض ہوتا ہوں اس شخص سے جو دعا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب مالک حیا و کرم ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی چھوڑ دے، اس سے وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں، اس میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات سے یعنی اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو شرم محسوس کرتا ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے اور اللہ اس کو خالی واپس بھیج دے۔ تو یہی بہرحال ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد پیج نمبر 27 پہ آ جائیں بچے، اپنی بکس جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ سب سے ٹاپ پہ کیا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان اللہ سے دعا نہیں کر رہا، اللہ سے نہیں مانگ رہا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ بے نیاز ہوں، شاید میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ اور بعض اوقات اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دنیا کا کوئی مال ہوتا ہے، یا دنیا کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، یا دنیا میں انسان کے جو تعلقات ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے وہ سیدھا دھیان جاتا ہے کہ فلاں جو ہے بندہ میرا وہ دوست ہے، وہ آفیسر ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ تو یہ جو روش ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے پاس جا کے کام کروانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری ایسی دعائیں بھی ہیں جو کسی مصلحت کی وجہ سے فوراً قبول نہیں فرماتا۔ اس میں دراصل فائدہ انسان ہی کا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد بازی اور بے صبری سے کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اب دیکھ رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے بچوں، کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے مانگیں اور فرض کریں اللہ نے کسی وجہ سے فوراً اس کو قبول نہیں کیا اور ہم شکوے شروع کر دیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں دے دے تو اس کی مہربانی، اگر وہ نہ دے تو ہم کلیم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بچوں یہ جو کنسیپٹ ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے، کہ ہم اللہ کے بندے اور وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ لہٰذا جب یہ کنسیپٹ رہے گا تو پھر ہم جب دعا کریں گے اور قبول نہیں ہوگی تو پھر ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی، جو ناشکری کا جذبہ ہے وہ نہیں پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دعا جو ہے اس کے آداب اور طریقے کے مطابق نہیں
مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان ساری چیزوں کے ہمیں طریقے بتائے ہیں، لہٰذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس سے اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اس میں سارے طریقے ہیں، ایسے بھی دعا کرتے تھے، تھوڑا سا ایسے بھی ہے تھوڑے سا ہاتھ کھول کے، اور ایک طریقہ تو کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ بالکل ہاتھ ایسے کھول کے، یعنی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جب جیسے یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا معاملہ ہے، یا بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا معاملہ ہے، یا اس طرح کے اور جو مشکل حالات ہوتے ہیں، تو اس میں ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ ہاتھ کھول کے بالکل ایسے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اب یہ دعا کا طریقہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو اس میں سب سے پہلا ہمیں کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تم تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں کہ یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اس ساری دنیا کو تو نے پیدا کیا ہے، جب ہم مریں گے تو تیرے ہی سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور جزاؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے تھے سب سے پہلے، اس کی حمد و ثنا، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں آگے ایک چیز اور ہے کہ دعا کی ابتدا بھی درود پاک سے اور اختتام بھی درود پاک پر ہونا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا جو کرتے تھے وہ تو ایسے کرتے تھے، لیکن آج امت کے لیے جو اس کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود نہیں ہوتا وہ دعا جو ہے وہ تو آسمانوں پہ جاتی نہیں ہے، وہ تو ہوا کے اندر جو ہے وہ معلق ہو جاتی ہے، تو جب تک وہ آسمانوں پہ جائے گی نہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی اس میں ایک چیز ہے جو نقص ہے ہماری دعاؤں کے اندر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام جو ہے وہ اول آخر وہ بعض اوقات نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہماری دعا جو ہے وہ ہم سمجھ دیں گے شاید قبول نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دعا کی ابتدا اور اختتام جو ہے وہ درود پاک پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا طریقہ بھی یہی تھا، یعنی اب میں آپ کو دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اب یہ میں نے کیا سب سے پہلے کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اب اس کے بعد یعنی درود شریف میں نے پڑھا، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، شارٹ کٹ جو درود شریف ہیں وہ پڑھ لیں۔ اب یہ میں نے پڑھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے جو بھی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کو، میرے والدین کو صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، یا آج کل جو کرونا وائرس کی وبا ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی دعا مانگ کے یا جو بھی اس کے علاوہ مانگنی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر دوبارہ درود شریف پڑھیں، نماز والا پڑھ لیں، یا وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی اینڈ پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود۔ تو یہ ہے دعا کا طریقہ، یہ ہم نے پڑھا ہے۔